یہاں تو آپ اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پر کسی کا کلپ آ گیا آپ کو، اب 1-1.5 منٹ کا کلپ آیا، یہ کیا کہہ دیا اس نے. ارے بھیا آپ جب بھی ایسا کوئی کلپ آئے تو مہربانی کہ اس کا اوریجنل کلپ منگوا لیا کریں کہ بھائی اس کا اوریجنل کلپ ہم کو بھیجو، ہم اوریجنل کلپ سننا چاہتے ہیں. جب تک پورے کا پورا بیان نہ سن لیں، پورے کا پورا بیان، اس کے بھی آگے پیچھے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وضاحت بہت پہلے آ گئی ہو یا اس کی وضاحت بہت بعد میں آ رہی ہو، جب تک پوری گفتگو کسی کی نہ سن لیں مہربانی کر کے آپ اس پر تبصرہ نہ کریں، اس پر کوئی رائے قائم نہ کریں، اس پر کوئی اپنا کلپ نہ بنائیں. بیکار آپ ہی کی اپنی بے عزتی ہوگی جب آپ کو کوئی اس کے اوریجنل کلپ بھیج دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا کرا. تو یا پھر اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے تو آپ کا اس کا مقصد کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بھلا ہوگا، دوسروں کو بھی اس کا بھلا ہوگا. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا تھا، جی یار آپ سے مجھے یہ تو امید نہیں تھی. کیا ہو گیا؟ یہ کو کرنے کی بات ہے جو آپ نے کی. بھائی کیا ہو گیا؟ کون ہو آپ؟ ٹھیک ہے میں آپ کو سنتا ہوں مگر آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے. او بھائی کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ نے فلاں شہر میں جا کر تقریر میں یہ کہہ دیا. اگلا بولتا ہے 2 سال ہو گئے میں شہر میں گیا ہی نہیں ہوں. اچھا معذرت غلطی ہو گئی، کسی اور کا نام ہوگا، ٹھک کر کے اسے فون رکھ دیا. اب ایسی شرمندگیاں جس کو اٹھانے کا شوق ہو تو وہ پھر وہ حرکتیں کرتا رہے. تو مہربانی کریں یہ سوشل میڈیا کھیلنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں. یہ واقعی یعنی ہمارے ساتھ ہم لوگ تو اس معاملے میں مظلوم ہیں. خود میرے بھی مطلب یہ کہ وہ آگے پیچھے سے نکال کے تھوڑا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں اور مطلب یہ وائرل کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا بول دیا اس نے، پھر زور زور سے ہنستے ہیں. بعض اوقات مطلب خالی بلا عنوان دے دیتے ہیں، دیکھو یہ کیا بول رہا ہے. اب یہ کہ جیسے قرآنی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. اب صرف لا تقربوا الصلاۃ یہ لکھ کر کوئی دیتے جو قرآن میں تو ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تم کیا مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہو. تو ایک جاہل آدمی ہوگا اب تو وہ تو بولے گا ہاں یار قرآن کی آیت ہے، ہو یہ کیا مسئلہ ہے، مسجدیں کیسے بن گئی، نمازی کیوں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بات ہے سمجھانے کے لیے. تو اس لیے کہ آگے کیا یہ بھی تو دیکھو یار کہ نشے کی جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، آیت یہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ادھوری باتیں کر کے جو یہ ان کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ یہ یا رسول اللہ بولتا ہے اس کو کرو بدنام، اب اس کا ٹکڑا ڈال دیا کہ لوگ اس سے بدزن ہوں گے تو وہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں گے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہوتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. اس لیے اس طرح کے کلپ اگر ادھورے آپ سنو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. تو اس لیے وہ یا تو اس کو سنے ہی نہیں ہے. خدا نے کہا تھا کہ سننا پڑ گیا تو پھر پورا تلاش کریں گے اس کا آگے پیچھے کیا ہے. پورا سنے تو وضاحتیں ہوتی ہیں آگے پیچھے، یا جملہ ہی ادھورا ہوتا کٹ کر کے کٹ جاتا ہے. اب تو تصویریں اور اب تو ایسا مطلب سسٹم بن گئے ہیں ٹیکنالوجی، یہ کیا کیا مطلب مجھے دکھاتے ہیں اس سے گلے مل رہا ہے اس کے گلے مل رہا ہے، پھر دکھاتے ہیں. کبھی کبھی میں نے دیکھے ہیں. تو وہ مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہے. تو کبھی کوئی ایسی ناپسندیدہ تصویر کسی بھی سنی عالم کی دیکھیں یا کسی بھی اچھے آدمی بھلے مانس کی دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے یہ اعتماد نہ کر لیا کریں یوں یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے مسکرا کر ہاتھ ملا رہا ہے. ارے بھائی مسکرا کر ہاتھ تو یہ ملا رہا تھا کسی اور سے، یہ کٹ مارا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہے اور دونوں کو جوڑ دیا ہے اور یہ خود ہنس رہا ہے. لیکن جو گناہ کر ہنس کے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، جو ہنس کر گناہ کرے گا اور روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. یہ جہنم کا سامان کر رہے ہیں سے لوگ، پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، یہ کسی کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ مطلب یہ جو حق بیان کرتا ہے اس سے ہٹ جائیں. لیکن ایسا کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دعوت ایسا بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور جشن ولادت کی بھی کیسی دھوم مچ رہی ہے الحمدللہ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ.
صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے تو وہ عرض کرنا تھا, وہ کئی بار یاد آئے پھر بھول گیا میں, کہ پچھلے سفر شریف میں بھی چونکہ یہ ماہ رضا اعلی حضرت کا مہینہ ہے تو 25ویں شریف کو ماہ رضا مناتے ہیں ہم, یوم رضا اعلی حضرت کا عرس مناتے ہیں. اور ہم نہیں مناتے, لاکھوں کروڑوں مسلمان مناتے ہوں گے, بلکہ مناتے ہیں, بے شمار مسلمان مناتے ہیں. تو ہم نے پچھلی بار بھی مشورہ دیا تھا کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے. تو اس بار بھی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ, آپ کو مطلب 12 منٹ شاید لگیں گے, 25 بار پڑھ لو گے. تو 25 بار روزانہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کی نیت کیجئے, اور اس کی کارکردگی نیک اعمال, اصلاح اعمال شعبہ جو ہے اصلاح اعمال, اس کے ذمہ دار کو پیش کیجئے. تو یہ جمع کر کے انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے کو بتایا جائے گا کہ کتنی نیتیں آئیں انشاءاللہ. تو یہ 25ویں سفر تک ڈیلی, آج سے آپ بھی رات پڑی پوری آپ کے پاس, کل کا دن پڑا ہے, تو کوشش کیجئے میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے. شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قل ہو اللہ کی پوری صورت پڑھی, اب ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, پھر قل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے. اور ایک قل ہو اللہ شریف جو پڑھے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو 25 پر کتنا ہو گیا؟ 8 سوا 8 قرآن شریف اور 1/3 اور. تو الحمدللہ اعلی حضرت کے ایصال ثواب نیت سے یہ پڑھنا اور ایک پیغامات دینے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ آپ کو ایک ویڈیو دکھا دے حضور, آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت, جب آپ نے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 مساجد بنانے کا اعلان کیا تو ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کے طلبہ نے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 چوک درس دینے کی نیت کی. اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے ہاں کے فرسٹ ایئر کے طلبہ نے اکیلے اپنی کلاس سے 1500 چوک درس دینے کی نیت کی, اور الحمدللہ ان 2 ہفتوں میں اب تک 400 سے زائد چوک درس دے چکے ہیں. آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اور اگر پیارے امیر علیہ سنت ایسا ہو جائے کہ اوورآل دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران, تمام عاشقان رسول یو سی وائز وارڈ وائز 1500 چوک درس دینے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہر طرف دھوم دھام مچ جائے گی. اور ہر چوک درس میں یہ اعلان کرتے چلے جائیں کہ اس سال جو جشن ولادت ہے وہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے. تو امید ہے کہ ہر مسلمان, ہر عاشق رسول اس سال کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائے گا. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ, یہ کراچی کا جامعۃ المدینہ ہے, انہوں نے تو بڑا کمال کر دیا یار. 1500 درس فیضان سنت کے, اور پھر یہ کہ بعضوں نے تو کتنے سینکڑوں تو دے بھی دیے انہوں نے. کیا بات ہے مدینے کی. تو دیگر جامعۃ المدینہ والے بھی آگے بڑھیں, میرے مدنی بیٹو ہمت کرو, اور سب اپنے اپنے درجے کے تعلق اپنی کلاس کے حساب سے مطلب تقسیم کر لیں. آپ کو 12 ربیع الاول شریف تک, آج سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک یہ 1500 پورے کرنے.